الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما لقد رضی اللہ لام تاکید کے لیے ہے، لازماً کے معنی میں قد راضیہ راضی ہو چکا ہے اللہ اللہ عن المؤمنین ایمان والوں سے، اذ جب کہ یبایعونک وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، بایع یبایع مبایعہ بیعت کرنا، اذ یبایعونک جب کہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرہ درخت کے نیچے، کیکر کا درخت کہا جاتا ہے، اس کے نیچے تھے، اور اسے بیت رضوان اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اہل مکہ نے ہی افواہ اڑائی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی موت پر، یعنی کہ ہم ان سے لڑیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے جب تک کہ چاہے ہمیں موت آ جائے۔ تو اس کو وہ جو بیعت لی گئی تو اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو فعلم تو اس نے ظاہر کر دیا، ما جو کچھ فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے دلوں میں جو کچھ ایمان ہے اور ثبات ہے، اور یعنی حق سے محبت ہے وغیرہ، تقوی، فعلم ما فی قلوبہم، اور یہ بھی کہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں جو بظاہر بات ہے واپس چلے جانے کی عمرہ کیے بغیر، اور ایک بظاہر بات ہے دب کر صلح کرنے کی، اس پر بھی ایک بے چینی ہے۔ تو فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ، پھر اس نے اتارا ہے سکون کو، علیہم ان پر، یعنی اس اضطراب اور اس بے چینی کو ختم کر دیا اور ایک سکون اتار دیا۔ وَأَصَابَهُمْ، اور بدلے میں دیا اس نے، اصابہ یصیب اصابۃ، یہی لفظ ثواب ہے جو ہمام ادا کرتے ہیں، تو اصابہم بدلے میں دیا انہیں، فتحا قریبا، فتح قریب کی، فتح قریب سے مراد یہ خیبر کی فتح ہے، جو اللہ نے واپسی پر جو ہے نا وہ فوراً بعد مدینہ میں واپس آنے کے بعد جو ہے نا خیبر کا غزوہ ہوا اور وہ فتح ہوئی۔ اور فتح قریب بعض نے صلح حدیبیہ کو بھی کہا، تو صلح حدیبیہ کے لیے فتح مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی سورہ کے شروع میں۔ وَمَغَانِمَ، اور غنیمتیں، کثیرتاً بہت سی غنیمتیں، یأخذونہا وہ لیں گے اسے، یعنی اصابہم
فتحً قریبًا و مغانم کثیرۃً، یعنی کہ بدلے میں دی ایک تو قریب کی فتح اور پھر غنیمتیں بہت سی، یأخذونہا وہ لیتے ہیں، لیں گے انہیں، یعنی جو خیبر میں بہت سارے قلعے فتح ہوئے اور بہت بڑا رقبہ جو پورا خیبر کہلاتا تھا۔ خیبر صرف ایک قلعے کا نام نہیں ہے، خیبر جو ہے نا ایک پورا علاقہ ہے، اور وہ اس میں وادیاں بھی ہیں، میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، تو پورا علاقہ ہے۔ جیسے ہم جو ہے نا وہ علاقہ چھچھ کہہ دیں تو، یا علاقہ سوات کا، وادی سوات کہیں یا علاقہ سوات کا، تو یہ پورا ایک علاقہ ہے۔ اس میں 11 کے قریب جو ہے نا وہ، یا شاید کم و بیش اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کچھ قلعے تھے جو سارے کے سارے فتح ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری غنیمتیں وہاں سے حاصل ہوئی تھیں۔ تاخذونہا فعجل لکم، پھر اس نے جلدی کر دیا تمہارے لیے، ہذہ اس کو، اچھا، وکان اللہ اور ہے اللہ، عزیزاً حکیمہ غالب حکمت والا، ومغانم کثیرۃ یأخذونہا اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیتے ہیں یا وہ لیں گے، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، وعدکم اللہ وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم غنیمتوں کا، کثیرتاً بہت سی، تأخذونہا تم لیتے ہو انہیں یا تم لوگے انہیں، یعنی ایک تو خیبر کی جو قریب کی فتح ہے اور غنیمتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد فتوحات ہیں، اور مکہ کی فتح ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے تبوک ہے اور اس جانب فتح ہے، اور پھر اس کے بعد تو فتوحات کا ایک تسلسل ہے کہ قیصر و کسریٰ جو ہے نا وہ بھی فتح ہوئے۔ تو وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم، فعجل تو اس نے جلدی کر دیا، لکم تمہارے لیے، ہذہ اس کو، یعنی یہ جو صلح تھی، صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان، جس میں یعنی کہ اللہ کی رضامندی ہے، اور اس کو اور خیبر کی فتح کو جلدی کر دیا۔ وَكَفَّ اور اس نے روکا، ایدی الناس ہاتھوں کو لوگوں کے، عنکم تم سے، یعنی لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں، اہل مکہ وہ تم پر حملہ آور نہیں ہو پائے وغیرہ، اور اس طرح تم لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اور یہ بھی ہوا کہ جس وقت خیبر کی طرف گئے تو خیبر میں بھی کوئی خاص اس طرح لڑائی نہیں ہوئی ہے، اور وہ فتوحات ہوئی ہیں۔ وَلِتَكُونَ اور تاکہ ہو جائے، آیتاً ایک نشانی، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ جو صلح ہے اور یہ جو بیعت رضوان ہے، یہ ایک آیت، ایک نشانی بن جائے، اور اسی طرح جو فتح قریب خیبر کی فتح ہے، یعنی جس کا وعدہ اللہ نے کر دیا، یعنی واقعہ ہونے سے پہلے ہی، صلح حدیبیہ کے واپسی کے سفر میں ہی یہ سورہ نازل ہوئی تھی، تو اس میں یہ ساری باتیں کر دی گئیں، یعنی پیشن گوئی بھی۔ تو وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ تاکہ یہ ہو جائے ایک آیت، ایک نشانی ایمان والوں کے لیے، دلیل ہو جائے، وَيَهْدِيَكُمْ اور تاکہ وہ دکھائے، وَلِتَكُونَ وَلِيَهْدِيَ یہ لام جو ہے لام کئی ہے، لام تفسیر بھی اسے کہہ دیتے ہیں، اور یہ ان کی طرح کام، جیسے لفظ حرف ان ہے ناصبہ، اسی طرح وَيَهْدِيَ لِيَهْدِيَ أَن يَهْدِيَ یہ کہ وہ ہدایت دے،
کم تمہیں دکھائے، تمہیں چلائے، تمہیں صراطم مستقیمہ راستہ سیدھا، یعنی سیدھے راستے کی تمہیں وہ ہدایت دے کہ دل جو ہے وہ اطمینان میں آ جائیں، اور اللہ جو ہے نا وہ ایمان والوں کو فتح عطا کر دے، اور جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین پر جو جماؤ ہے وہ خوب ہو جائے، تو اسے کہا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یعنی ویسے تو ایمان تو صحابہ کرام پہلے سے ہی رکھتے تھے، اسی لیے وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ رب العزت آج بھی اہل ایمان بالخصوص شام میں، فلسطین کے اندر الارض المقدسہ میں، اللہ رب العزت انہیں جو ہے نا فتح نصیب کرے، اور یہ سارے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے صراط مستقیم کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنائے اسے۔ وَأُخْرَى، اور دوسری چیز ہے، لم تقدروا علیہا، لم تقدروا تم نے قدرت نہیں پائی تھی، علیہا اس پر، قد احاط اللہ بہا اللہ احاطہ کر چکا اس کا، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی کل شیء قدیرا اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا، وَلَوْ قَاتَلَكُمْ اور اگر وہ لڑائی کرتے تم سے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کر دیا ہے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ تو لازماً وہ پھیر لیتے پیٹھیں، ثم پھر لا یجدون نہ وہ پاتے، ولیًا کوئی بھی ولی حمایتی، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اسی سفر میں جب کہ انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے سے روک دیا، اور جو قربانی کے جانور ہیں انہیں اپنے مقام پر پہنچنے سے روک دیا، اور یعنی کہ یہ ان کا فعل ایسا تھا کہ اگر وہ اس طریقے سے لڑائی کرتے عمرہ کرنے والوں سے، احرام باندھے ہوئے لوگوں سے، یعنی صحابہ کرام سے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ان کو ضرور شکست دے دیتا، تو اپنے لیے وہ کوئی ولی یا حمایتی مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ اپنی سنت کو، اپنے طریقے کو جاری کرتا، التی جو کہ قد خلت گزر چکا ہے، من قبل اس سے پہلے، یعنی من قبل ھذا اس واقعے سے پہلے بھی، یعنی کہ جو اللہ کی سنت ہے کہ اس نے اپنے حرم میں آنے والے لوگوں کو امن بخشا ہے۔ وَلَن تَجِدَ اور وَلَن تَجِدَ اور تو نہیں پائے گا، لِسُنَّتِ اللہ اللہ کی سنت کو، تبدیلاً بدلتے ہوئے، تو اللہ کی سنت کو بدلتے ہوئے نہیں پائے گا، کہ اللہ اپنی سنت جاری کر کے ہی رہے گا۔ تو اس حالت میں اگر وہ کافر تم سے لڑتے تو لازماً تمہیں ہی اللہ فتح دیتا۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو جس نے کفا روک لیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور پھر یہ لفظ جو ہے نا وہ روکنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کف ایدیہم روک لیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو روک لیا، عنہم ان سے، یعنی تمہارے ہاتھوں کو بھی روک لیا کہ تم حالت احرام میں، اور تم امن کے داعی، اسلام رکھنے والے، سلامتی رکھنے والے، سلامتی دینے والے، تمہارے اوپر بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اس نے روک لیا تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مکہ مکہ کے پیٹ میں، بطن کہتے ہیں پیٹ کو،
مراد ہے مکہ کی وادی میں، تو یہ جو صلح حدیبیہ کا مقام ہے شمیسی کا، تو یہ مکہ کے قریب ہی ہے، اگرچہ باہر ہے لیکن قریب ہے، تو اس کو بطن مکہ ہی کہا۔ من بعد، اس کے بعد، ان یہ کہ الفارہ اس نے غلبہ دیا تھا، کم تمہیں، علیہم ان پر، تمہیں ان پر غلبہ دیا تھا، یعنی ان کی جانب سے، مکہ کے کافروں کی جانب سے جو شدہ مختلف ٹولیاں آتی رہیں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، یا ایک ٹولی جس کا ارادہ نبی علیہ السلام تک پہنچنے کا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا، اور بھی ٹولیاں جو آتی رہی ہیں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ ایک آدمی جو نا اس میں شہید بھی ہوا مسلمانوں کا، لیکن ان سب کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے کوئی تاوان بھی وصول نہیں کیا اور کچھ بھی تعارض نہیں کیا، تو جو اپنے ایک مضبوطی اور جماؤ تھی، پختگی تھی اور تحمل اور وقار تھا، اس کو برقرار رکھا۔ تو اس کو فرمایا ان اظفرکم علیہم، اس نے تمہیں غلبہ بخش دیا تھا ان پر، یعنی اخلاقی طور پر بھی اور عقائد کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، اخلاقی طور پر بھی اور تحمل کے اعتبار سے بھی تمہیں ان پر غلبہ بخشا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ، اسے جو تم عمل کر رہے، بصیرا، دیکھنے والا، یعنی تمہارے عمل کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ ہم الذین کفروا، وہی ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، وصدوکم، اور روکا ہے انہوں نے تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، والہدیہ، اور قربانی کے جانوروں کو، معکوفاً، جو کہ روکے گئے تھے، یعنی مختص کر دیے گئے تھے، ان یبلغ محلہ، یہ کہ وہ پہنچیں اپنے حلال ہونے کی جگہ کو، یعنی مکہ میں وہ پہنچیں، منی میں وہ پہنچیں، یعنی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو وہ پہنچیں۔ انہوں نے ان جانوروں کو بھی روک لیا، تمہیں بھی روک لیا۔ ولولا رجال، اور اگر نہ ہوتے لوگ مرد، مؤمنون، ایمان رکھنے والے، ونساء، اور عورتیں، مؤمنات، ایمان والیاں، لم تعلموا، نہیں جانا تم نے، ہم انہیں، یعنی جن کے بارے میں تم نے نہیں جانا، تم جان نہیں پائے، یعنی مکہ کے اندر بھی ایسے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں موجود تھیں اس وقت، ان تطؤوہم، یہ کہ تم روند دو گے انہیں، یعنی تمہیں تو فتح ملنی ہی ملنی تھی، اور تم جو ہے نا وہ اپنے اس غلبے میں بہت سارے اہل ایمان مرد اور عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے، تم انہیں بھی روند دو گے۔ فَتُصِيبَكُمْ، پھر پہنچے گی تمہیں، منہم، ان کی جانب سے، معرہ، ایک تکلیف یا ایک ننگ، ایک عیب، یہ عار سے لفظ ہے، عاری، عریان، یعنی کہ ننگ کو کہتے ہیں، یعنی تمہیں ایک شرمساری پہنچے گی، تمہارے اوپر ایک عیب آئے گا، معرہ، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی تمہیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن ایسا ہو جائے گا کہ وہ ایمان والے روندے جائیں گے، اور پھر کافر جو ہے نا تمہیں جو ہے نا مطعون کریں گے۔ تو لیدخل اللہ، اس لیے بھی کہ داخل کر دے اللہ، لیدخل، اس لیے کہ داخل کر دے اللہ، فی رحمتی ہی، اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، یعنی کہ جو ابھی کافر ہیں تو وہ اسلام لے آئیں اس صلح کے بعد اور مکہ کی فتح
کی وجہ سے یا فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، کہ اللہ داخل کر دے اپنی رحمت میں یعنی دین اسلام میں جسے وہ چاہے۔ لو تزیلوا، اگر تم ٹل جاتے، اگر وہ لوگ ٹل جاتے، تزیلوا یعنی وہ اہل ایمان لوگ جو مکہ کے اندر معلوم موجود ہیں لیکن تم نہیں جانتے، لو تزیلوا اگر وہ لوگ نکل جاتے، لعذبنا تو ضرور ہم عذاب دیتے، الذین انہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاباً علیما ایک عذاب دردناک۔ اذ جعل الذین کفروا جب کہ کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا ہے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، یعنی کافروں نے ٹھہرا لیا، بنا لیا، کر لیا اپنے دلوں میں، الحمیۃ ایک حمیت کو، حمیت الجاہلیہ جو کہ حمیت ہے جاہلی، یعنی کہ نادانی کی جو ایک حمایت ہے، نادانی کا جوش ہے، وہ انہوں نے اپنے دلوں میں رکھ لیا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ پھر اتار دیا اللہ نے، سکینتہ اپنے سکون کو، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، یعنی کافروں کے اندر ایک جو جاہلی حمیت ہے، غیرت ہے، اور ایک جاہلی قسم کی عزت اور نخوت ہے، وہ ان کے اندر آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ معاہدے میں بسم اللہ نہیں لکھنے دیں گے، رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھنے دیں گے وغیرہ۔ تو اللہ نے سکون اتار دیا علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی کہ معاہدہ ہو جانے دو، تم جو بھی لکھواتے ہو لکھواؤ۔ وَأَلْزَمَهُمْ اور لازم کر دیا ان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ چپکا دیا، لازم یلزم ہے، الزم یلزم الزام، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ چپکا دینا ہے، منسلک کر دینا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ اور لازم کر دیا، چپکا دیا ان کے ساتھ، کلمۃ التقویٰ تقویٰ کی بات کو، یعنی تقویٰ کی بات، رسول کی پیروی کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کی بات، محمد الرسول اللہ کی بات، یعنی یہ کلمۃ التقویٰ ہے، اس بات کو اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ لازم کر دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور وہ تھے زیادہ حقدار اس کے، یعنی اہل ایمان جو اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ زیادہ حقدار تھے اس کے، کلمۃ التقویٰ کے، وَأَهْلَهَا اور اس کے لائق تھے، وہ اس کے اہل تھے، یعنی صحابہ کرام کی تعریف اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ الزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا، یعنی ان کافروں کی جو جاہلی حمیت تھی اس کے مقابلے میں جو اللہ کے رسول پر سکون تھا اور ایمان والوں کے اندر اطاعت تھی، وہ اللہ نے اس کو یعنی کہ خود اپنی جانب سے اتارا، اور یہی فتح جو ہے نا فتح مبین کہلائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور